وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم برادران اسلام واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ایک وقت تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب رمضان آئے گا، اور رجب کا چاند دیکھا، اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پھر تیاری شروع ہو گئی، انتظار ہونے لگا کہ رمضان آنے والا ہے، اب 1 مہینہ رہ گیا، اب 20 دن رہ گئے، اب 15 دن رہ گئے، اب 10 دن رہ گئے، اب ہفتہ رہ گیا، اب 5 دن رہ گئے، اب 2 دن رہ گئے، اب آج چاند دیکھیں گے، اگر نظر آ گیا تو روزہ رکھیں گے۔ اس طریقے سے انتظار تھا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، پروردگار نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، اور آج یہ مہینہ ہم سے گویا رخصت ہو رہا ہے، آخری دن اور آخری لمحات گویا اس کے چل رہے ہیں، اور یہ آخری جمعہ ہے۔ اب آئندہ کس کو رمضان نصیب ہوگا، کس کو نہیں ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پروردگار سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی ایسے مواقع نصیب فرمائے، اور بار بار پروردگار نصیب فرمائے، اور اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ اور صحت کے ساتھ، اور جب آخری وقت ہو تو پروردگار ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اور پھر آگے کی منزلوں کو پروردگار سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اب یہ 2 دن یا 3 دن، 2 دن ہوں گے یا 3 دن ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ رمضان کے رہ گئے ہیں۔ آگے پھر کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں، اس لیے اب تک اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور یقیناً کوتاہی ہوئی ہے، تو اب اس وقت ابھی بھی تھوڑا موقع ہے، ابھی بھی ہم اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، پروردگار سے معافی مانگے، اور جو وقت بچ گیا ہے اس وقت کو ہم کام میں لگائیں، کارآمد بنائیں، پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کی عبادت اور بندگی میں لگ جائیں۔ بس یہ 2 دن جو بچ گئے ہیں انہیں کو ہم فارغ کر لیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ نیا عزم اور ارادہ کریں کہ پروردگار اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب تیری فرما برداری کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور نافرمانی سے ہمیں بچا لے۔ اس طرح پروردگار سے معافی بھی مانگی جائے، اور ساتھ میں اس سے آگے کے لیے استقامت کی دعا بھی پروردگار سے، توفیق کی دعا بھی اسی سے مانگی جائے۔ پروردگار سے اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے کے درس میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے یہ پڑھ کر آئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال
دینے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ما نقص مال عبد بالصدقہ، صدقے کے ذریعہ سے انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے دنیا میں بھی، اور اصل بڑھوتری جو ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ اس پر میں نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مال بڑھتا نہیں ہے، اور یہ مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور تجربے سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، پروردگار ان کے لیے اضافہ ہی کرتا ہے، ان کا گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پروردگار سب کے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ پھر میں نے چند یہ عرض کیا تھا کہ چند مسائل زکوٰۃ کے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، اور ہم نے ابتدا کی تھی، شروع کیا تھا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ آیا ہر آدمی، ہر کلمہ گو کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ادا کرے گا، یا کچھ مخصوص قسم کے لوگوں پر زکوٰۃ ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دین اسلام کا حسن ہے شریعت کا کہ ہر آدمی پر زکوٰۃ نہیں رکھی، بلکہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء اور غریبوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء پر اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے، ڈر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر اس آیت کا مفہوم یہ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن ان کا یہ مال جہنم میں تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس مال کے ذریعہ سے اس کو پہلے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں پر داغ لگائے جائیں گے، فتکوی بها جباہہم وجنوبہم، ان کے پہلوؤں پر جو ہے وہ داغ لگائے جائیں گے، وظہورہم، اور ان کی پشت پر بھی داغ لگائے جائیں گے، داغا جائے گا ان کو۔ یہ آپ ان کو بشارت سنا دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت پریشان ہو گئے، ان پر بڑی شاق گزری آیت کریمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی سمجھنے لگے کہ اب تو اپنے پاس ایک درہم، ایک دینار بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، جو آیا فوراً آگے دیتے جاؤ، جو جمع کر کے رکھے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کو دیکھا تو فرمانے لگے کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں، جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے آتا ہوں، تمہارے لیے کوئی آسانی کا پیغام لے کر آتا ہوں۔ آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا چیز جمع کر کے رکھیں؟ آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں، جو ہے خرچ کرتے جاؤ، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ہم کیا چیز جمع کر کے رکھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حکمت کے ساتھ جواب دیا، لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا تعین احدکم علی امر الاخرہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو لسانا ذاکرا، جمع کرنے کی چیز کیا ہے، اکٹھا کر کے رکھنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان، وقلبا شاکرا، اور شکر ادا کرنے والا دل، وزوجتا تعین احدکم علی امر الاخرہ، اور ایسی بیوی کہ جو تمہاری مددگار ہو آخرت کے امور میں، آخرت کے معاملات میں، جو نیکی میں، دین میں تمہارا تعاون کرنے والی ہو، ایسی عورت جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں جمع کر کے رکھنے کی۔ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے جس نے مال تو اکٹھا کیا لیکن اس میں جو اللہ نے حق رکھا تھا غریبوں کا، فقیروں کا، اس نے وہ ادا نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی۔ اس مال کے بارے میں یہ وعید بیان کی گئی ہے، اور جس
جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں ہوگی۔ یہ جو وعید ہے اس مال کے لیے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی لیے تو اللہ نے میراث کا حکم رکھا ہے، اگر مال جمع کر کے رکھنا منع ہوتا تو پھر وراثت آدمی کے پاس ہوتی نہیں، پھر میراث تو اس کے پاس ہوتی نہیں پیچھے۔ تو جو بچوں کے لیے میراث کا حکم ہے یہ اسی لیے ہے کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب جتنا جمع کرنا چاہتے ہو جمع کرو، اکٹھا کرو، رکھو، البتہ اس کا حساب کر کے پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کر دینا۔ اس کی زکوٰۃ ادا کر دو گے وہ پاک ہو جائے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، سب سے بہترین مال جس کو جمع کر کے آدمی رکھے وہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ مال سب سے بہترین جو جمع کر کے رکھنے کا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایسی بیوی دے دے، اللہ تمہیں ایسی بیوی دے دے کہ جب تم اس کو دیکھو تو سرت ہو، جب شوہر اس کو دیکھے اس پر نظر ڈالے محبت کی وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اطاعت ہو، وہ اس کی فوراً بات کو مانے، اور اسی طرح وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب شوہر اس سے غائب ہو جائے حفظت ہو، وہ پیچھے اس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ کہا یہ بہترین چیز ہے، ایسی بیوی کسی کو مل گئے اس کو سارے خزانے کہاں مل گئے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو سب کو جو ہے یہ صفات عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ تو اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ زکوٰۃ ہر آدمی پر نہیں ہے بلکہ مالدار پر ہے، جو اور مالدار ادا کرے گا اور غریبوں کو وہ دے گا۔ اب مالدار کس کو کہیں گے؟ اس کے لیے شریعت نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ مالدار ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ آسانی کے لیے سمجھ لیں، آج کی ڈیٹ میں جس آدمی کے پاس 45,000 روپیہ نقد ہے، 45,000 روپیہ نقد ہے کسی آدمی کے پاس تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ ہو گیا مالدار۔ یا 45,000 کی چاندی اس کے پاس ہے تو وہ بھی مالدار ہے، یا 45,000 کا سونا اس کے پاس ہے وہ بھی مالدار ہے، اور یا پھر 45,000 کا اس کے پاس کوئی تجارتی سامان ہے جس کا وہ بزنس کرتا ہے، اس کی قیمت 45,000 سے یا اس سے اوپر ہے تو یہ آدمی ہو گیا مالدار۔ اور یا پھر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا نقد ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، جب چاروں کو جوڑا جائے تو 45,000 بن جاتا ہے تو وہ بھی مالداروں کی فہرست میں آ گیا۔ یا تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے تو دونوں کو ملایا 45,000 یا اس سے اوپر ہو گیا۔ مثال کے طور پر آج کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ 1 انگوٹھی جو ہے چاندی کی ہے تو سونے کی قیمت ہے 51,000 روپیہ تولہ ہے تو 51,000 روپیہ گویا اس کے پاس موجود ہے، یہ مالدار ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کے پاس چاندی ہے اور کچھ سامان تجارت ہے تو یہ بھی مالدار ہو جائے گا اگر ملا کے 45,000 یا اس سے اوپر ہو جاتا ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس نقد روپیہ ہے اور کچھ اس کے پاس چاندی ہے، اس کو ملایا جائے 45,000 یا اس سے اوپر ہو جاتا ہے، یہ بھی مالدار ہے۔ سونا ہے کچھ اور کچھ اس کے پاس نقد ہے، دونوں کو ملا دیا جائے سونے کی قیمت لگا کر اور جو نقد اس کے پاس ہے تو یہ بھی مالدار ہے۔ تو مالدار کے ذمہ زکوٰۃ ہے۔ اب جو آدمی مالدار ہو گیا، جس دن وہ مالدار ہوا ہے، شریعت کا حسن دیکھیے، آسانی دیکھیے کتنی آسانی دے دی، جس دن مالدار ہوا اسی دن زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے۔ مالداروں کی فہرست میں یہ آ گیا، غریبوں کی فہرست نکل گیا۔ مثال کے طور پر 45,000 اس کے ہاتھ میں آ گیا، یا 45,000 کا سونا ہے یا چاندی ہے یا تجارتی سامان ہے یا نقد ہے 45,000 یا ساری چیزوں کو یا دو کو کسی کو ملا کے 45,000 بن جاتا ہے تو یہ مالداروں کی فہرست میں آ گیا، ابھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ اگلے سال۔ آج 27 رمضان ہے، آج مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 45,000 آ گیا اور اس پہ کوئی قرضہ ورزہ بھی نہیں ہے، یہ 45,000 اس کی ضرورت سے زائد ہے، آج دن کا گھر میں کھانا پینے کا سامان موجود ہے اس کے پاس، کوئی قرضہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے اور 45,000 اس کے پاس ہے۔ کل کا نہیں دیکھیں گے کل کا ہے یا نہیں، کل تو اور کمائے گا تو لائے گا۔ آج کی بات ہو رہی ہے کہ آج دن کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ہے اور 45,000 اس کے پاس آ گیا تو یہ مالداروں کی فہرست میں
شامل ہو گیا۔ اگلے سال 27 رمضان کو دیکھیں گے، 1 سال کے بعد، اس دن اس کے پاس کیا ہے؟ اگر 45,000 سے گھٹ گیا، اس کے پاس کم ہے، 45,000 اگلی تاریخ کو، اس تاریخ کو نہیں ہے اس کے پاس، نہ نقد ہے، نہ اتنے کا سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی تجارتی سامان ہے، نہ سب کو ملا کے 45,000 کی مالیت اس کے پاس ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اگلے سال 27 رمضان کو اس کے پاس 45,000 یا اس سے زائد جو ہے موجود ہے، نقد یا سونا یا چاندی یا سب کو ملا کر 45,000 اور اس سے زائد کی مالیت اس کے پاس ہے، اب 27 رمضان کو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بیچ سال میں، اس 27 سے اگلے 27 تک، بیچ سال میں چاہے یہ مال گھٹتا رہا یا بڑھتا رہا، گھٹتا رہا چاہے بڑھتا رہا، آج 45,000 تھا، بیچ میں 2 مہینے کے بعد اس کے پاس 10,000 رہ گیا، 35,000 اس کا خرچ ہو گیا، اور 2 مہینے کے بعد اس کے پاس صرف بچ گیا کیا؟ 1,000 روپیہ، باقی سارا خرچ ہو گیا، بالکل ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ اس میں سے باقی رہا اس کے پاس، تو پھر اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد اور بڑھنا شروع ہو گیا، اور بڑھتے بڑھتے اگلے سال جب 27 رمضان آیا تو اس دن اس کے پاس جو ہے 2 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ ہو گیا، یا 1 لاکھ ہو گیا، یا 45,000 ہی بنا ہے، تو 27 رمضان کو یہ پھر صاحب نصاب ہے اگلے سال، لہٰذا اس کو حساب کر کے اس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بیچ سال میں گھٹتا بڑھتا رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر مال کے اوپر سال گزرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آج صاحب نصاب ہو گیا آدمی، 45,000 اس کے پاس ہے، پورے سال اس کے پاس 45,000 ہی رہا، اگلا سال جب رمضان شروع ہوا، رمضان شروع ہوتے ہی کہیں سے اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ آ گیا، یا یہ کہ 27 تاریخ کو یہ مالدار ہوا تھا، 27 تاریخ کو اس نے زکوٰۃ نکالنی تھی، 26 رمضان کو کہیں سے اس کے پاس 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ آ گیا، اب 27 رمضان کو جب یہ زکوٰۃ نکالے گا تو یہ جو اس کو 1 دن پہلے روپیہ پیسہ آیا ہے اس کا بھی حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کوئی کہے گا اس پر تو سال گزرا نہیں ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بس مالدار آج ہو گیا، اگلے سال دیکھیں گے، بیچ میں گھٹتا بڑھتا رہا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس آج 10 لاکھ روپیہ تھا، 10 لاکھ روپیہ آج کی ڈیٹ میں اس کے پاس آ گیا، مالدار ہو گیا، وہ 45,000 میں مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس تو 10 لاکھ آ گیا ہے، اب پورے سال اس کے پاس یہ 10 لاکھ رکھا رہا، اگلے سال 27 رمضان سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اس نے گاڑی کا سودا کیا، 8 لاکھ میں اس نے گاڑی خرید لی، اب پیچھے کتنا بچ گیا اس کے پاس؟ 2 لاکھ، تو زکوٰۃ کتنے کی ادا کرے گا جی؟ 2 لاکھ کی، صرف کتنے کی؟ 10 کی نہیں کرنی ہے، کتنے کی؟ 2 کی۔ ہاں اگر اس نے گاڑی ابھی خریدی نہیں تھی، ارادہ ہے گاڑی خریدنے کا، ابھی خریدی نہیں ہے، لیکن 27 تاریخ آ گئی اور اس کے پاس 10 لاکھ تھا، تو اب زکوٰۃ کتنے کی دینی ہے؟ اب پورے 10 کی دینی ہے۔ پھر سمجھ لے اس مسئلے کو، ہر مال کے اوپر سال گزرنا کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ شروع میں آدمی مالدار ہو گیا، اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھیں گے، بیچ میں مال گھٹتا بڑھتا رہا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی کے پاس آج مثال کے طور پر 45,000 ہے، پہلے والی مثال کریں گے، 45,000 ہے، پورے سال اس کے پاس اتنا ہی رہا یا اس میں سے گھٹتا رہا، اگلے سال 27 رمضان کو اس نے حساب کرنا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لیکن اس سے 1 دن پہلے اس نے کوئی چیز بیچی، کچھ کیا، تو اس کو یا وراثت میں یا کسی نے ہدیہ تحفے کے طور پر اس کو 2 لاکھ روپیہ دے دیا، 2 لاکھ اس کے پاس آ گیا۔ اب 27 کو جب اس نے حساب کیا تو اس حساب میں اس 2 لاکھ کو بھی وہ ملائے گا، شامل کرے گا، اس کی بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کوئی کہے گا اس پر تو سال گزرا ہی نہیں ابھی، تو بس جواب یہی ہے کہ ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس جو تاریخ اس کی مقرر ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، اس سے پہلے اس کے پاس جو ہے روپیہ رکھا ہوا تھا، مثال کے طور پر آج اس کے پاس 10 لاکھ ہے، پورے سال 10 لاکھ رہا یا 8 ہوا، لیکن پھر بڑھتے بڑھتے دوبارہ 10 لاکھ ہو گیا، اور 25 یا 26 رمضان کو اس نے 8 لاکھ کی کوئی چیز خرید لی، اب پیچھے کتنا بچ گیا؟ 2 لاکھ، تو زکوٰۃ کتنے کی دینی ہے؟ 2 لاکھ کی۔ تو معلوم یہ ہوا بیچ سال میں جو آیا، ٹھیک اسی طرح جو خرچ ہو گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، آخر میں دیکھا جائے گا اس کے پاس بچت
کتنی ہے، بس اسی کی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو بیچ میں جو آتا گیا اگر اس سے پہلے ہی خرچ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس دن اس نے حساب کرنا ہے زکوٰۃ کا، ایک بات یہ بھی پہلے بیچ میں مسئلے کو روک کے میں بتاتا ہوں کہ تاریخ ایک مقرر کر لینی چاہیے آدمی کو۔ اصل تاریخ تو وہی ہوتی ہے زکوٰۃ کی جس دن آدمی مالدار ہو گیا، 45,000 کا وہ مالک ہو گیا تو وہ صاحب نصاب بن گیا، وہ تاریخ آدمی کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگلے سال اسی تاریخ کو یہ دیکھا جائے گا، اس دن بھی اس کے پاس 45,000 یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، ضروری ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ لیکن عام طور سے ہم اس کا حساب رکھتے نہیں ہیں، آ رہا ہے پیسہ، کوئی دھیان ہی نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں تھوڑی سی فکر ہوتی ہے، تقریریں سن کر یا کسی اور اعتبار سے، تو پھر آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اصل تو وہ تاریخ تھی، لیکن وہ تاریخ جب یاد نہیں ہے تو رمضان میں ایک تاریخ ہم فکس کر لیں گے، متعین کر لیں، پھر ہر سال اسی ایک تاریخ میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن پہلے سال جب زکوٰۃ دے رمضان میں تو جتنی بن رہی ہے اس سے کچھ زیادہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نصاب کا سال تو پہلے پورا ہو گیا تھا، تو اب جو زائد دن ہو گئے ہیں ان کا بھی کچھ نکل جائے اور پھر آدمی کا فکس ہو جائے، اگلے سال کو پھر اسی تاریخ کو اس نے دیکھنا ہے۔ 20 سال میں کوئی حساب کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 رمضان مقرر کر لیا، اب ہر سال وہ زکوٰۃ کون سی تاریخ کو دیکھے گا؟ 10 رمضان۔ کسی نے 15 مقرر کر لیا تو ہر سال 15 رمضان کو اس نے حساب کرنا ہے۔ کسی نے 20 مقرر کر لیا تو ہر سال 20 کو۔ کسی نے 22 رمضان مقرر کر لیا تو ہر سال 22 رمضان کو وہ اپنا حساب دیکھے گا۔ تو ایک تاریخ آدمی کی مقرر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ، حساب بھی لگاتے ہیں، تاریخ مقرر کہتے ہیں یہ رمضان سے رمضان دیتے ہیں، کبھی پہلے دے دیتے ہیں شروع رمضان میں، کبھی آخر رمضان میں دے دیتے ہیں۔ نہیں، ایک تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے یہاں مجرم نہ بنے کسی حق والے کی حق تلفی کر کے۔ تو ایک تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے۔ اب اس تاریخ کے اعتبار سے پھر جو اس سے پہلے ہمارے پاس آ کر بیچ میں خرچ ہو گیا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو بچا ہوا ہوگا اس کی زکوٰۃ ہے۔ جو بچا ہوگا اس کی ہم پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ 27 رمضان کو مثال کے طور پر مالدار ہوا، اگلے سال 27 رمضان کو دیکھے گا، اس دن جو اس کے پاس ہوگا اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مالدار کس کو کہیں گے اور کب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب زکوٰۃ کس کس مال پر ہے؟ زکوٰۃ کس کس مال کے اوپر ہے؟ تو 4 مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کتنے؟ 4۔ ایک تو جانوروں کی زکوٰۃ ہے، وہ حساب الگ ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ جانوروں کے علاوہ ایک ہو گیا نقد، روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ جیب میں ہو، گھر میں رکھا ہوا ہو یا بینک کے اندر جمع ہے، جی تو نقد روپیہ ہمارے پاس ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دوسرا سونا ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تیسرا چاندی ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا مال جس پر زکوٰۃ ہے وہ ہے تجارتی سامان، جو ہم نے بزنس کے لیے سامان لیا ہوا ہے، کریانے کی دکان ہے یا کسی اور چیز کی دکان ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، اس میں کوئی مال تیار ہوتا ہے پھر اس کو وہ بیچتے ہیں، تو یہ سب تجارتی سامان ہے۔ تو تجارتی جو سامان ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے؟ پہلے نمبر پر نقد روپیہ پیسہ، دوسرے نمبر پر سونا، تیسرے نمبر پر چاندی، چوتھے نمبر پر تجارتی سامان۔ اب تھوڑی سی اس میں تفصیل، اگر نقد روپیہ ہمارے پاس ہے تو 45,000 اگر آدمی کے پاس ہے آج کی ڈیٹ میں وہ صاحب نصاب ہے۔ کیا ہے؟ صاحب نصاب۔ اچھا یہ 45,000 نہیں، آگے پیچھے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ کیسے؟ اصل معیار ہے چاندی، اصل معیار کیا ہے؟ چاندی ہے۔ کتنی چاندی؟ 52.5 تولہ چاندی پرانے اوزان کے اعتبار سے، اور موجودہ جو پیمائش ناپنے کے جو آلات ہیں ان کے اعتبار سے 87.5 یہ 612 گرام، کتنی؟ 612 گرام اگر چاندی ہے، یا جتنے کی یہ چاندی آتی ہے اتنے پیسے آدمی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو اس سال ابھی ہم نے پچھلے جمعے کو معلوم کیا تھا تو اس دن یہ 45,000 بن رہا تھا۔ کتنا بن رہا تھا؟ یعنی 612 گرام کی قیمت کتنی بن رہی تھی؟ جی 45,000۔ تو اگر نقد کسی کے پاس ہے اتنا ہے اتنے روپے ہیں جس سے 612 گرام چاندی آ سکتی ہے تو آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
दूसरी चीज सोना। अगर किसी आदमी के पास सिर्फ सोना है, ना कुछ नकद है उसके पास, 500 रुपया भी उसके पास नकद नहीं है, ना चांदी है उसके पास, एक अंगूठी और छल्ला जो होता है वो भी चांदी का उसके पास नहीं है, और कुछ भी तिजारती सामान उसके पास नहीं है, सिर्फ क्या है? सोना है, सिर्फ सोना है, तो उसका मेयार और उसका निसाब जो है वो फिर चांदी पर उसको क़यास नहीं करेंगे, बल्कि उसका शरीयत ने अलग से निसाब मुकर्रर किया है। वो 7.5 तोला सोना, जो सबको याद है, कितना है? 7.5 तोला सोना पुराने औजान के एतबार से। आजकल जो तोलने के आलात हैं उसके एतबार से 87.5 ग्राम सोना। कितना? 87.5, यानी 8 तोले 7 ग्राम और ऊपर जो है वो 50, यानी आधा ग्राम, तो कितने हो गए? 87.5 ग्राम सोना अगर किसी के पास है तो अब उस पर ज़कात वाजिब हो गई। अगर उससे कम है सोना तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं है, लेकिन शर्त एक है, क्या? सिर्फ उसके पास क्या हो जी? सिर्फ क्या हो? सोना हो, सिर्फ क्या हो? सोना, साथ में ना नकद रुपया है कोई, और ना चांदी है, ना कोई तिजारती सामान है, कोई प्लाट वलाट, कोई फ्लैट, कोई इसी तरीके से कोई दुकान छोटी मोटी कुछ भी उसके पास नहीं है। तो फिर सोना ही सोना अगर है तो उसके लिए फिर 87.5 ग्राम या उससे ज्यादा सोना होगा, तब ज़कात देनी है। और जितना सोना है सारे की कीमत लगाकर जितनी उसकी कीमत बनेगी उसकी उसको ज़कात अदा करनी है। ऐसा नहीं है, बाज लोगों में ये मशहूर है 7.5 तो माफ है, उससे जो ऊपर वाला होगा उसकी देनी है, नहीं, बल्कि जितना भी होगा उसकी जी, जो जितना, अगर 10 तोले है तो पूरे 10 की देनी है, 7.5 उसमें से निकलेगा नहीं, जितना है सारे की उसको ज़कात अदा करनी होगी। ये समझ में आ गया, सोने का मसला समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी के पास सोना है थोड़ा सा और साथ में चांदी की एक अंगूठी है, तो अब दोनों की मालियत का एतबार होगा। अब ना चांदी का वजन ना सोने का वजन, बल्कि मालियत का एतबार होगा, और उन दोनों की कीमत मिलाकर अगर इतनी बन जाती है जिससे 612 ग्राम चांदी आ जाती है, आज की डेट में 45,000 बन जाती है, तो वो उसके ऊपर भी ज़कात क्या है? वाजिब होगी, ज़कात अदा करनी होगी। अब सोने का रेट आज जो है 51,000 है, तो 1 तोला सोना था किसी के पास और एक चांदी की छोटी सी अंगूठी है, या 500 रुपये रखे हुए हैं जी, तो ये साहिब निसाब है, लिहाजा इसने ज़कात अदा करनी है। उसकी कीमत लगाएंगे, 51,000 है, 100 रुपए की चांदी इसके पास है, तो 51,100 रुपए की ये ज़कात अदा करेगा। समझ में आ गया मसला? किसी के पास सोना 1 तोला था, नकद कुछ नहीं है उसके पास, कुछ उसके पास जो है वो चांदी भी नहीं है, कुछ तिजारती सामान है, इतर की वो क्या कहते हैं खरीदो फरोख्त करता है, टोपियां बेचता है, बाहर रेडी लगा के टोपियां बेचता है या तस्बियां बेचता है, तो ये भी तिजारती सामान है ना जी। उसके पास सोना है 1 तोला और कुछ ये थोड़ा सा तिजारती सामान, चाहे 5,000 का है तिजारती सामान, तो बस अब ये साहिबे निसाब है। लिहाजा उस सोने की कीमत और इसकी कीमत लगाकर जितनी मालियत बनेगी बस उसका 2.5% इसने अदा करना है, ज़कात निकालनी है। सोने का अब समझ में आ गया मसला जी। अगर खालिस सोना है और कुछ भी साथ में नहीं है तो कितना होगा तो ज़कात वाजिब होगी जी? 7.5 तोला सोना। लेकिन आज के जो औजान है उसके एतबार से कितना? 87.5 ग्राम, यानी 8 तोले 7 ग्राम और फिर आधा ग्राम उसके ऊपर। अब समझ में आ गया। लेकिन अगर सोने के साथ चांदी है तो 1 तोला सोना भी होगा तो तब भी ज़कात क्या हो गई? लाजिम। कुछ नकद रखा हुआ था 1 तोला सोना है तब भी ज़कात लाजिम हो जाएगी। अब वो 7.5 को देखेंगे नहीं, या कुछ तिजारती सामान था तब भी ज़कात लाजिम हो जाएगी। 2 चीजें आ गई समझ में, नकद रुपया समझ में आ गया, सोना। उसके बाद तीसरी चीज है चांदी। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, सिर्फ क्या है? चांदी है, उसके पास ना सोना है ना तिजारती सामान है ना नकद है, तो फिर 612 ग्राम चांदी अगर उसके पास है तो ज़कात वाजिब होगी, उससे कम है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। समझ में आ गया? अगर सिर्फ क्या है? चांदी है, ना सोना है ना नकद है ना तिजारती सामान है, तो कितनी चांदी होगी तो ज़कात वाजिब है? 612
12 ग्राम चांदी होगी तो ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी। और अगर चांदी के साथ कुछ चांदी है, कुछ उसके पास नकद रुपए रखे हुए हैं जी, तो दोनों की मालियत देखी जाएगी। चांदी मिसाल के तौर पर इसके पास है 40,000 की और 10,000 रुपया इसने और अपने पास रखा हुआ है, तो दोनों को मिलाते हैं तो 612 ग्राम चांदी से ऊपर चला जाता है या 612 ग्राम के बराबर हो जाता है, तो इसके ऊपर ज़कात क्या होगी? वाजिब हो जाएगी। या थोड़ी सी चांदी थी, कुछ सामान तिजारत इसके पास है, तिजारती सामान, दोनों को जब मिलाया तो दोनों की कीमत लगाकर वो 612 ग्राम चांदी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, तो बस इस पर भी ज़कात क्या होगी? लाजिम हो जाएगी। तो अगर दो चीजें जमा हो जाएं तो दोनों को मिलाया जाएगा, फिर उसके वजन का एतबार नहीं होगा बल्कि किसका एतबार होगा? मालियत का। किसका एतबार होगा? मालियत का एतबार होगा, अब वजन का एतबार नहीं होगा। तो चांदी का मसला भी समझ में आ गया। उसके बाद आ गया चौथे नंबर पर तिजारती सामान, जो हमने बिजनेस के लिए, बिजनेस में करते हैं, जिस सामान का हम तिजारत करते हैं, तो ये तिजारती सामान, अगर किसी के पास सिर्फ तिजारती सामान है, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, नकद भी कुछ नहीं है, बस दुकान के अंदर सौदा रखा हुआ है, तो उस सौदे की कीमत लगाएंगे। अगर उसकी कीमत इतनी बन जाती है जिससे 612 ग्राम चांदी आ जाती है, यानी आज की डेट में कितनी? 45,000 का वो सामान है, तो बस इस आदमी के ऊपर दुकान की ज़कात क्या होगी? वाजिब है, दुकान की ज़कात अदा करनी है। अगर थोड़ा सा सोना था और कुछ तिजारती सामान था तो उसका मसला भी बता दिया, थोड़ी सी चांदी थी, कुछ तिजारती सामान था, तो एतबार वजन का नहीं, किसका होगा? मालियत का। किसका एतबार होगा? मालियत का एतबार होगा। अच्छा, तिजारती सामान जो है इसकी ज़कात कैसे अदा की जाएगी? क्योंकि एक कीमत वो होती है जिसमें हम खरीद कर लाते हैं, एक कीमत होती है फरोख्त करने की, बेचने की, एक कीमत होती है होलसेल वाली, ठीक, और एक कीमत होती है कि अगर पूरी ही दुकान का सारा सौदा जो है उसको आदमी एकदम बेचना चाहे तो कितने का वो बिक जाएगा। तो इसमें जिस कीमत पर खरीद कर लाया है उसका एतबार तो नहीं है, उसका एतबार नहीं है। अब ये ऐसे जो रिटेल के एतबार से बेचता है उसमें जो मार्केट का रेट है उस रेट के एतबार से एक एक सामान की कीमत लगाई जाए, उसका हिसाब करके ज़कात अदा की जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि होलसेल जो रेट है, होलसेल रेट वो लगाकर जो है जितना बनता है सारी दुकान के सामान का, तो बस उसका एतबार कर लिया जाए। तीसरा तरीका यह है कि पूरी दुकान में जितना सामान है, अगर एक ही वक्त में आदमी बेचना चाहे किसी को सारा सामान, तो वो थोड़ा सस्ता बिकता है, तो ज्यादा कीमत में नहीं बिकेगा, थोड़ा सस्ता होगा, तो जितने का वो सामान बिक जाए। एक तो ये भी शरीयत ने हमें आसानी दे दी है, और इसी में ज्यादा आसानी है कि देख ले दुकान में कितना सामान है हिसाब करके, और अगर बैक वक्त एक ही वक्त में ये सारा बेचना चाहे कितने का बिकेगा, मिसाल के तौर 2 लाख का बिकेगा, तो अब ज़कात कितने की देनी है उसने? 2 लाख। अगर वो रिटेल में बेचता उसको तो ये था 2,20,000 का, अगर रिटेल में बेचता तो कितने का बन रहा था? 2,20,000 का। एकदम से अगर बेचेगा सारा तो कितने में बिक रहा है? 2 लाख में। तो शरीयत ने आसानी दे दी कि ये किसका एतबार कर ले? 2 लाख का एतबार कर ले। इसी तरीके से जो तिजारती सामान हमारे पास, कोई फ्लैट है, कोई दुकान है, इसी तरीके से कोई प्लाट हमने खरीदा हुआ है बेचने के इरादे से। किसके इरादे से? बेचने के इरादे से। वो भी तिजारती सामान है, उसका भी हिसाब करके जो मार्केट रेट उसका है वो लगाकर उसकी ज़कात अदा करनी होगी। हाँ, एक आदमी ने एक प्लाट खरीदा है मकान बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए खरीदा है, उस पर ज़कात नहीं होगी। कोई मकान रहने के लिए या किराए पर देने के लिए उसने खरीदा है, उस पर भी ज़कात नहीं है। कोई दुकान उसने कारोबार के लिए खरीदी है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन जो भी चीज तिजारत की नीयत से बेचने के इरादे से खरीदेगा वो सब तिजारती सामान में आ जाएगी। जो भी चीज बेचने के इरादे से खरीदेगा, ले रहा है, तो वो तिजारती सामान में आ जाएगी। कभी ऐसा होता है, एक आदमी ने एक प्लाट खरीदा, किस लिए खरीदा जी? बेचने के लिए। बाद में उसको अच्छा लगा, अब उसकी नीयत हो गई नहीं अपना मकान बनाऊंगा यहाँ, ये बेटे का मकान बनाऊंगा, बेटी का मकान बनाऊंगा, ये उसकी नीयत हो गई कि ये अपने पास रखना है, प्लाट बेचना नहीं है।
اب نیت تبدیل ہو گئی، حکم بھی تبدیل، اب اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر اس کی جو ہے نیت بدل گئی، جی اب میں نے بیچنا ہے، یہ خریدا تھا کس نیت سے بتائیں؟ بیچنے کی نیت سے۔ بعد میں نیت ہو گئی کیا؟ اپنے استعمال کے لیے۔ 2-2.5 مہینے سال کے بعد پھر نیت بدل گئی کہ اب اس کو بیچنا ہے، تو اب یہ تجارتی مال نہیں بنے گا۔ کتنی آسانی شریعت نے دے دی۔ اب 4 سال اس کے پاس یہ پلاٹ پڑا رہا، 4 سال کے بعد اس نے بیچا ہے، تو جب بیچے گا جتنے پیسے اس کو حاصل ہوں گے وہ اس تاریخ تک اگر اس کے پاس باقی رہے جو تاریخ اس نے زکوٰۃ کی مقرر کی ہے، تو اس دن تک اگر بچے رہے وہ تو ان کی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کتنی آسانی دے دی شریعت نے کہ بعد میں اگر تجارت کی نیت ہو گئی تو پھر نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا مکان بنانے کے لیے، اس وقت یہ نیت تھی، بعد میں دیکھا کہ پڑوس یہاں ٹھیک نہیں، اچھا نہیں ہے، چلو اس کو بیچ دیتے ہیں، نیت ہو گئی کس کی؟ بیچنے کی، تو ابھی یہ بیچنے والا تجارتی سامان نہیں بنے گا۔ اس کے بعد 10 سال تک اس کے پاس پلاٹ رہا، کوئی زکوٰۃ اس کی نہیں دینی ہے۔ 10 سال کے بعد بک گیا، بکنے کے بعد جو قیمت حاصل ہوئی تو اب وہ قیمت اس کے پاس ہے، تو جو اس نے تاریخ مقرر کی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، مثلا 27 رمضان، اس تاریخ تک اگر وہ قیمت بچی رہی اس کے پاس تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اس میں سے کچھ خرچ ہو گیا، کچھ باقی ہے، جتنا باقی ہے اسی کی زکوٰۃ دینی ہے، باقی والے کی زکوٰۃ اس کو نہیں دینی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ سارا ہی ختم ہو گیا تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس تاریخ کے آنے سے پہلے کس تاریخ کے؟ جو تاریخ اس نے زکوٰۃ کی مقرر کی ہے۔ اب مسائل تو بہت زیادہ ہیں زکوٰۃ کے، ابھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، وہ سب کو معلوم ہے 2.5%۔ کتنی؟ 2.5%۔ 40 میں 1 روپیہ ہے اور 100 میں 2.5 روپے ہوں گے۔ 1000 ہے تو 25 روپے ہیں، 1 لاکھ ہے تو 2500 ہے، اور 1 کروڑ ہے تو اس میں 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنے گی۔ یہ حساب تو سیدھا سادہ ہے۔ دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے آگے کس کو زکوٰۃ دینی ہے، دیں گے کس کو؟ تو جس کے اوپر خود زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جس کے پاس جو خود مالدار نہیں ہے، یعنی 45,000 کا ایسا سامان جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اتنا اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 45,000 کا ایسا سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ بستر ہوں، کپڑے ہوں، برتن ہوں، جو ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت لگائی جائے 45,000 بن جاتی ہے، یا کچھ نقد تھا اور کچھ ان کی قیمت لگا کر 45,000 بن جاتی ہے، ایسا آدمی خود صاحب نصاب ہو گیا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں اور دینے والے کے لیے دینا جائز نہیں ہے۔ تو باقی مسائل یہ پوچھ لیں گے ہم۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، پھر بات ختم کر دوں گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آج 27 رمضان کو میری زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے، تو آج کی ڈیٹ میں میں اپنی ساری چیزوں کو دیکھوں گا۔ سونا کتنا ہے میرے پاس؟ مثال کے طور پر 5 لاکھ کا سونا ہے۔ چاندی کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپے کی چاندی۔ کتنا ہو گیا جی؟ 6 لاکھ۔ میں بزنس بھی کرتا ہوں تو بزنس کا میرے پاس ہے 10، جو سامان ہے اس کی سارے کی قیمت لگائی تو وہ بن گیا کتنا؟ 10 لاکھ۔ تو 6 تھا پہلے اور 10 ہو گیا، یہ کتنا ہو گیا؟ 16 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کچھ لینا دینا تو نہیں ہے لوگوں سے جی، تو اب میں نے کچھ لوگوں کو قرضے پر کچھ پیسہ دیا ہوا تھا، 4 لاکھ وہ ہے، کتنا ہو گیا اب جی؟ 20 لاکھ ہو گیا جی۔ 5 لاکھ کا سونا، 1 لاکھ کی چاندی، 10 لاکھ روپے میرے پاس بزنس والا تجارتی ہو گیا، سامان کا سارے کا حساب کر کے، اور اس کے بعد 4 لاکھ میرا باہر لوگوں کے پاس ہے، تو اس کو سارے کو جوڑا تو کتنا بن گیا؟ یہ 20 لاکھ بن گیا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے میں نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا ہے، تو جب حساب لگایا تو 2 لاکھ روپیہ میں نے دکانداروں کا یا کسی کا دینا تھا، تو اب 20 میں سے 2 لاکھ نکال لیں گے، جو لوگوں سے لینا ہے اس کو جوڑ لیں گے، جو دینا ہے اس کو نکال لیں گے، پیچھے کتنا بچ گیا؟ 18 لاکھ۔ تو زکوٰۃ کتنے کی دینی ہے؟ 18 لاکھ کی دینی ہے۔ سمجھ میں آ گیا طریقہ جی؟ تو جب زکوٰۃ نکالنی ہے سب سے پہلے دیکھیں گے سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس وہ رہ گیا تھا، اگر بینک بیلنس ہے وہ بھی 2 لاکھ روپے تو 22 لاکھ ہو گیا۔ بینک بیلنس ہے یا گھر میں رکھا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے بینک میں رکھنا، گھر میں رکھا ہوا ہے، سارا ملا کر نقد بھی ملایا جائے گا، سونا بھی،
چاندی بھی تجارتی سامان ہے اس کو بھی ملائیں گے, کسی سے کوئی قرضہ لینا تھا اس کو بھی ملائیں گے, سارے کو ملا کر جتنا بنے گا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ دینا کتنا ہے, جتنا دینا ہے اتنا نکال کر جو باقی پیچھے بچے گا اس کو 40 پر تقسیم کر دو, حاصل تقسیم جتنا آئے گا اتنی کیا بنے گی, ہماری زکوٰۃ بنے گی, وہ ہم نے غریبوں کو دینی ہے. اور سب سے پہلا نمبر جو ہے اپنے رشتہ داروں کا ہے کہ ان میں اگر کوئی محتاج ہے تو لہٰذا اس کو دی جائے, لیکن ایک وقت میں ایک آدمی کو اتنی دینا درست نہیں ہے جس سے خود اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. یعنی 45,000 سے کم دیں گے, 45,000 اکٹھا اس کو دیں گے نہیں. کسی ہمارے رشتہ دار کا مکان نہیں ہے اس کے پاس, اس کو مکان کے لیے ہم نے کچھ دینا ہے, مکان بنانے کے لیے, تو ظاہر بات ہے 45,000 میں تو مکان بنے گا نہیں, اور ہم 45 دے بھی نہیں سکتے, 40 دیں گے یا 42 یا 43 یا 44,000 دیں گے تو اس میں تو مکان بنے گا نہیں. اب اس کے مکان کا کام لگے اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے, ایک ساتھ دینا اکٹھی یہ درست نہیں ہے. البتہ مدارس اسلامیہ جو دین کی حفاظت کے قلعے ہیں اور جن سے دین کی آبیاری ہے, جس کی وجہ سے یہ علم کی روشنی کیا ہے, باقی ہے, تو ان مدارس میں اکٹھی جتنی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں, بشرطے کہ اس مدرسے میں ایسے بچے بھی ہوں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ایسے بچے ہوں جو زکوٰۃ کے کیا ہیں, مستحق ہیں. مدارس میں ہوتے ہیں بچے یتیم غریب بھی ہوتے ہیں, اور اس کا یہ مطلب نہیں صرف یتیم غریب ہی پڑھتے ہیں, نہیں, مالداروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ جو مالداروں کے بچے پڑھتے ہیں ان سے اس کا جو ہے ان سے فیس لی جاتی ہے, ان سے کھانے کے پیسے لیے جاتے ہیں, دوسرے پیسے ان سے لیے جاتے ہیں, لیکن جو غریب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, ان کو دیا جاتا ہے. تو مدارس اسلامیہ جو ہے ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بلکہ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ دینے پر آپ کو 3 اجر ملیں گے. اگر رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو حدیث میں ہے 2 اجر, ایک اجر کس کا ہے, دینے کا, زکوٰۃ ادا کرنے کا, دوسرا آ گیا صلہ رحمی, رشتے ناطے کو جو آپ نے جوڑ کے رکھا, اس کی رعایت کی, اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا, تو ڈبل اجر ملے گا. 10,000 آپ نے دیا, 20,000 کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. مدارس میں دیں گے تو اس پر 3 ثواب ہیں. میں نے ایک مرتبہ کچھ مسائل مرتب کیے زکوٰۃ کے, تو میں نے اس میں 2 ہی ثواب لکھے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت نے ایک اور لکھوایا, ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا, دوسرا خدمت دین کا ثواب ملے گا, اور تیسرا اشاعت دین اور بقائے علم میں جو اس نے کوشش کی ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. تو 3 ثواب اس میں ملتے ہیں. البتہ دینی چاہیے دیکھ کے, مدرسہ ہے بھی ہے کہ نہیں, اور وہاں ان کے پاس مصرف بھی ہے کہ نہیں, تحقیق کر کے. جس طرح زکوٰۃ دینا ضروری ہے, اسی طرح اس کے مصرف کو تلاش کر کے دینا یہ بھی کیا ہے, ضروری ہے. مصرف کو تلاش کر کے وہاں پر زکوٰۃ دینا یہ بھی کیا ہے, ضروری ہے. تو اس لیے ایسے ہی نہیں پھینک دی جائے, ایسے ہی نہیں ڈال دی جائے, بلکہ پہلے کیا کر لینی چاہیے, تحقیق کر لینی چاہیے, اس کے بعد پھر ادا کرنی چاہیے. باقی ابھی مسائل تو بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس ہے نہیں, اور میں نے گزارش بھی کی تھی جلدی آیا کریں, لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں تو پھر لیٹ آتے ہیں, اس لیے مسائل ہو نہیں پائے. ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں 40 پر ہی آج شروع کر دوں گا, لیکن پھر دیکھا لوگ ہے ہی نہیں, تھوڑے سے لوگ تھے. تو انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا, آئندہ ہم اس کو سیکھیں گے, لیکن اب تھوڑا تھوڑا موٹے طور پر تو پتہ چل گیا ہے. اب جستجو کریں, تحقیق کریں, جو مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا وہ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. میں بھی یہیں پر ہوں, تو انشاءاللہ جب تک اعتکاف ہے تب تک ادھر ہی ہوں, ادھر بھی پوچھ سکتے ہیں, فون پر بھی آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد 1-2 اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ بہت سارے مدارس والے آئے ہوئے ہیں,